السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم آج کے قرآن سٹیپس کے لیے. آج ہم سورہ البقرہ کی 42 آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. چلے اس کا ترجمہ کریں گے. وَلَا تَلْبِسُوا اور ملاؤ مت الحق سچ بالباطل جھوٹ کے ساتھ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور چھپاؤ مت حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جب کہ آپ جانتے ہیں. چلے اور مزید سوچیں گے. پہلا لفظ جو ہے وَلَا تَلْبِسُوا، تلبسو اور تلبسو میں فرق کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. ماضی کے صیغے میں لبس اور یلبسو ہے. لبس اور لبیسا میں فرق کیا ہے؟ غور کریں. سیدھے ہاتھ پہ بچہ کچھ کپڑا پہن رہا ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں لبیسا زیر کے ساتھ، اور مضارع میں یلبسو زبر کے ساتھ. مگر اگر آپ یہ زیر کو زبر کر دیں گے، دائیں ہاتھ پہ دیکھیے جہاں پہ روبکس کیوب ہے تو پورے چیزیں ملے ہوئے ہیں، اس کو لبسا بولیں گے. لبسا یلبسو، جو بیچ کا جو حرف ہے اس کے جو زیر زبر ہے الٹے ہو جاتے ہیں. سیدھے ہاتھ پہ لبیسا یلبسو ہے، دائیں ہاتھ پہ لبسا یلبسو. اور یہ آیت میں آیا ہے، آپ دیکھیں آیت میں کیا ہے؟ زیر ہے ولا تلبسو، اور یہ تلبسو تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. اب یہ دونوں الفاظ کو مکس اپ نہ کریں. تو یہ لبیسا یلبسو سیدھے ہاتھ کا ہے. لبیسا قمیصہ، اپنے قمیص کو پہن لیا ہے. اگر لبس علیہ الامر، اس کا مطلب ہے جھوٹ اور سچ کو ملا دینا اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلنا کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دو چیزوں کا جرم اللہ سبحانہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہاں پر. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے ملا دیے ہیں کہ دونوں میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں تلبسو. اور دوسری بات کیا کریں؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور جو سچ ہے اس کو چھپا دیے ہیں. اگر کوئی چیز کو آپ ملا دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر کنفیوژن آ جائیں، واضح طور پہ آپ اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے دماغ کے اندر شک آ جاتا ہے، اور شک جب آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اس کی ماڈرن ڈے مثال یہ ہے، جو دین سے باہر جو رکھ کر ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی پہچانیں کہ جب دوسرے لوگ آپ کے سامنے کچھ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، کیا یہ بنی اسرائیل کی چال چل رہے ہیں یا سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں. جو سگریٹس رہتے ہیں 1960s اور 70s میں پتہ چلا سائنسدان کو اور ڈاکٹروں کو کہ یہ سگریٹ سے لنگ میں کینسر ہوتا ہے، اور زبان پہ کینسر ہوتا ہے، اور پھیپھڑوں میں ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے، جو پھیپھڑے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو جب ایک ٹوبیکو کی انڈسٹری کے لوگوں کو پتہ چلا یہ بات، تو وہ بولے کیا ہم ان کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تو ان کے سائنٹسٹ بولے کہ نہیں، ہم جھٹلا تو نہیں سکتے، وہ جو بول رہے ہیں جو سچ ہے. تو پھر بولیں گے پھر لوگاں تو سگریٹ اسموکنگ بند کر دیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں بولے آپ تھوڑا ریسرچ کر کے بتا دیں کہ سگریٹ اسموکنگ میں بھی کچھ فائدے بھی ہیں. تو جب آپ فائدے بھی پیش کریں گے، جب لوگ پیش کریں گے کہ اس کے اندر نقصانات ہیں، پھر آپ پیش کریں کہ فائدے ہیں، تو اس طرح سے آپ لوگوں کو لپس میں چھوڑ دیں گے. وہ پہچان نہیں سکیں گے حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس طرح سے 30 40 50 سال تک 1960 سے لے کے اب 2016 چل رہا ہے، تقریباً اسموکنگ انڈسٹری کام چلا رہی ہے یہ طریقہ کار سے. جب آپ کوئی چیز کو چھپاتے ہیں تو اندر کیا پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز آپ سے غائب ہو جاتی ہے، تو آپ کے اندر اس چیز سے تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کی مثال دیکھیں، یہاں پہ 2 ڈبے ہیں. جب بچوں کو بخار ہوتا ہے تو اب ایک ڈبہ کیلپول ہے اس کا نام، اور دوسرا ڈبہ کچھ دوسرا نام ہے اس کا پیراریسٹ. اب یہ پیراریسٹ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ وہ تو بچے کو نہیں دیں گے. اگر آپ فارمیسی میں جائیں گے تو انہوں بولیں گے کیا چاہیے آپ کو، کیلپول چاہیے یا پیراریسٹ چاہیے؟ تو عام طور پہ لوگ کیونکہ کیلپول کی وہاں پہ عرف ہے، لوگوں کو جانتے ہی یہ نام سے، وہ بولیں گے نہیں کیلپول دے دیں، یہ پیراریسٹ پتہ نہیں کہاں کا بنا ہوا ہے.
تو اسی طرح سے بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھپا کر دنیا سے مٹانے کی کوشش میں تھے کہ تاکہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان سے نفرت کریں گے. یہ ہے ان کی چال. اللہ سبحانہ اس لیے فرماتے ہیں یہ آیت کے آخر میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب آپ جانتے ہوئے یہ سب چیزوں کو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے، یہ آپ کے لائق نہیں ہے. آپ علم رکھتے ہوئے اللہ کی کتابوں کو جانتے ہوئے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو اس کے یہ آیت کے فوائد یہ ہیں کہ حق کو اور غلط بات کو اس طرح سے ملانا تاکہ کوئی چیز دوسروں کو پہچان نہیں سکیں گے کیا حق ہے کیا غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کا تاثیر مجتمع پہ بہت غلط ہوتا ہے. اس سے جس طرح سے بنی اسرائیل گمراہی میں پڑ گئے اور جو لوگ ان کو دیکھ کر گمراہی میں پڑ گئے ان کے اوپر بہت غلط نتیجہ نکلا ہے. اور جہالت، اگر آدمی جاہل ہے پھر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ سچ اور حق کو ملا لیں یا حق کو چھپا دیں. اور یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے تنقید ہے. چلیں یہ آیت کو آگے بڑھائیں. بلغوا عنی ولو آیہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میری طرف سے دوسروں کو تک پہنچائیں چاہے ایک ہی آیت ہو تو کریں. وآخر دعوانا ان الحمد